بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ نساء آیت نمبر 109 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہا انتم، ہاں تم، ہاؤلائی وہ لوگ ہو، جادلتم کہ جھگڑا کیا تم نے، عنہم ان کی طرف سے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں۔ منافقین سے کہا جا رہا ہے کہ تم دنیا کی زندگی میں تو جو ہے نا اپنے حمایتیوں کی طرف سے جھگڑ کر اپنی چرب زبانی کی وجہ سے جو ہے اپنے آپ کو سچا بنا لیتے ہو، اور یہ مسلمانوں کے پاس آ کر یہ باور کرا لیتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور کافروں کے پاس جا کر کہتے ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ فی الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی میں تو تم جھگڑے کر کے اپنی بات منوا لیتے ہو۔ فمن پس کون ہے، یجادل اللہ جو جھگڑا کرے گا، عنہم ان کی طرف سے، یوم القیامت قیامت کے دن۔ قیامت کے دن تمہارے ان گناہوں کی وجہ سے جب تم پکڑے گئے اور اللہ رب العالمین کی گرفت سے تمہیں پھر کون بچائے گا؟ وہاں پر تمہارا حمایتی کون ہوگا؟ اس دنیا میں تو تم جو ہے نا دوسروں کو بیوقوف بنا کے سمجھتے ہو کہ ہم بہت کامیاب ہیں، یہ کبھی نہیں سوچا کہ قیامت کے دن کیا بننے والا ہے۔ ام من یکون، یا کون ہوگا، علیہم ان کی طرف سے، وکیلا وکیل وکالت کرنے والا۔ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کون وکالت کرے گا تمہاری؟ یہ تمہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ وَمَن اور جو بندہ یعمل عمل کرے گا، سوءً برے، او یظلم یا وہ ظلم کرے گا، نفسہ اپنی جان پر، ثم پھر یستغفر اللہ وہ معافی مانگے اللہ سے، یجد اللہ تو وہ پائے گا اللہ کو، غفور الرحیم معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ پچھلی آیت میں کیونکہ تھوڑا سا ان کو ترغیب دلائی گئی تاکہ ان کے دل میں کچھ آئے کہ ہم دنیا میں کیا کر رہے ہیں اور آخرت میں کیا بنے گا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرما دیا کہ اگر تم نے ابھی بھی تمہیں یہ آیت، قرآن کے احکامات، یہ نصیحتیں سن کر تمہارے دل میں ڈر آتا ہے نا، تو ڈر کر اللہ کی طرف آنا چاہتے ہو اور اپنی پچھلی زندگی کی معافی مانگنا چاہتے ہو تو سن لو، جو بندہ بھی برائیاں کی، اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا، زیادتیاں کیں، اللہ سے اب سچے دل سے معافی مانگ لے تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ تو ہر انسان کے لیے ہے یہ کہ جس نے بھی گناہ کیے اس نے اپنے نفس پر خود ظلم کیا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے، ہم سب گناہ گار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، آدم کی ساری اولاد گناہ کرنے والی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگیں، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ضرور معاف کر دینا ہے۔ وَمَن یکسب اور جو بندہ بھی، یکسب کمائے اس نے، اسمن گناہ، فإنما پس بے شک یکسبہ کمایا اس نے، علی نفسی اپنے آپ کے لیے۔ جس نے بھی گناہ کیے نا اس کا وبال وہ خود اٹھائے گا، کسی اور، کوئی اور، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی دوسرا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جس نے بھی گناہ کیے ان گناہوں کا بوجھ اسے خود ہی اٹھانا پڑے گا۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور ہیں اللہ تعالیٰ علم والے اور حکمت والے۔ وَمَن یکسب اور جو بندہ، یکسب کمائے اس نے، خطیئۃ خطائیں کی اس نے، گناہ کیے، او اثمن یا اس نے گناہ کیے، ثم پھر یرمی وہ ڈال دے بھی ان گناہوں کو، بری ہوتے ہوئے، وہ گناہ کسی نے کیے اور وہ ڈال دے کسی اور پر، نافرمانیاں خود کی، یا دنیا کے اندر کوئی کام کر کے چوری کی، ڈکیٹی ڈالی، یا کوئی بھی برا کام کیا، اب وہ اپنی پھرتی کے ساتھ اور مہارت کے ساتھ وہ گناہ، وہ جرم کسی اور پر ڈالنا چاہتا ہے یا ڈال دیتا ہے، عدالت میں بری ہو گیا اور جو ہے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، بڑا فراڈ کیا اور فراڈ دوسرے پر ڈال دیا۔ اس طرح کا ہوتے ہیں معاملات۔ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ گناہ اس نے کیا اور ڈال دیا کسی اور پر، ایسے بندے پر جس نے گناہ کیے نہیں، کسی بے گناہ کو مجرم بنا دیا اور مجرم جو ہے وہ خود بھاگ گیا، تو اس بندے کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فقد احتمل پس تحقیق اٹھا لیا اس نے، بہتانن بہت بڑا بہتان، و اسمن اور گناہ، مبیناً واضح۔ ایک تو بہتان کہ اس نے ایک بے گناہ بندے کو جو مجرم نہیں تھا اس کو مجرم بنا دیا، یہ بہت بڑا بہتان، اور دوسرا و اسمن اور گناہ خود کیا، مبینہ بہت بڑا۔ تو ایسے بندے کے لیے ڈبل سزا ہے کہ ایک تو اس کو گناہ کی، اس کے جرم کی سزا ملے گی،
اور دوسرا جو اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنے جرم کو چھپانے کے لیے ایک بے گناہ بندے کو مجرم بنا دیا اور اس پر ڈال دیا۔ دنیا میں تو اگر کسی کو نہیں پتہ، جان بوجھ کے کوئی بے گناہ کو سزا دے گا تو وہ بھی ساتھ مجرم ہے، اور اگر کسی کو نہیں پتہ اس کو سزا مل گئی تو آخرت میں ایسا مجرم، اس کو بہت سخت سزا ملنے والی ہے کہ اگر دنیا میں معافی مانگ لے اور جس کو ناجائز تنگ کیا ہے، جس کو سزا دلائی ہے، اس سے بھی معافی مانگے تو اللہ رب العالمین ضرور معاف فرمانے والے ہیں۔ یہاں تک رکوع ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور یہ سورہ نساء کے 16 رکوع ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے، خطاؤں سے معاف فرما دیں، بچا دیں۔ خطا کہتے ہیں ایسے گناہ کو جو نہ چاہتے ہوئے ہو جائے، کہ انسان کا ارادہ نہیں تھا، نہ چاہتے ہوئے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس نے کوئی گناہ کر لیا۔ اور اسم کہتے ہیں بڑا گناہ، جو وہ بھی کبھی پورے پلان کے ساتھ بھی ہوتا ہے یا بھول چوک کر بھی ہو سکتا ہے، لیکن خطا جو ہے وہ جان بوجھ کے نہیں، وہ بھول کر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں خطاؤں سے بھی بچائیں اور ہماری خطائیں معاف فرمائیں، اور ہمارے گناہوں کو بھی اللہ رب العالمین معاف فرما دیں اور ہمیں معافی مانگنے والا بنا دیں اللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔